أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کے دین سے کون اعراض کر سکتا ہے؟ الا من سفیہ نفسہ، مگر جس شخص نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے چن لیا ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں صلحاء میں سے ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو بیان فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہت قربانیاں دیں، عراق میں پیدا ہوئے اور گھر والوں نے بتوں کی عبادت کرنے پہ مجبور کیا، جس کا مفصل انشاءاللہ سورۃ مریم کے اندر ہم پڑھیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان، یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، میں ان سے بیزار ہوں، ان کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس کے جواب میں گھر والوں نے نکال دیا۔ جب آپ اپنے علاقہ کو اپنے گھر سے جلا وطن ہوئے تو شام کی طرف چلے گئے۔ جب شام میں گئے، پھر اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو مکہ کی سرزمین پر چھوڑ کر پھر واپس شام کی طرف چلے گئے۔ اس دوران ان کا ایک ظالم بادشاہ نمرود کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن جسے اللہ عزت دیں، جو اپنے آپ کو اللہ کے حکموں پر قربان کر دے، اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ چنانچہ آخری حربہ یہی ہوتا ہے کہ کسی کو دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا۔ آگ بھی گلزار بن گئی ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ جب یہ سارا معاملہ دیکھا انہوں نے، اس کے باوجود وہ ایمان نہ لائے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم، راغب یرغب کا مطلب ہوتا ہے مائل ہونا، جھک جانا کسی کی طرف، اور یہاں جب یہ اس کا صلہ ان آ جائے پھر اس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا۔ اب مطلب یہ ہوگا کہ ملت ابراہیمی کو بے وقوف شخص ہی چھوڑ سکتا ہے، اور کون چھوڑتا ہے؟ جو بے وقوف ہوگا صرف وہی چھوڑے گا۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی جو نشانیاں ہیں، حجاج کرام جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہر قدم پر، ہر لمحے میں ابراہیم علیہ السلام کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ کیا کہ جب انسان عمرہ کرتا ہے، بیت اللہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام کی نشانی ہے، صفا اور مروہ، اسی طرح مینا، مزدلفہ اور عرفات، یہ ساری کنکریاں مارنی اور پھر یہ قربانی کرنا، ہر ایک پہ ابراہیم علیہ السلام کی نشانی ہمیں نظر آتی ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا فرمایا کہ وہ تو نیک تھے، اور دنیا میں بھی اللہ نے ان کو عزت دی اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے، یہ خود رب العالمین ان کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر تھے، ان کی پیروی کرنا یہی ہماری کامیابی ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے سامنے دو باتیں تھیں، ایک کہ اپنے گھر والوں کی بات مان لیتے، اور دوسری یہ ہے کہ دین کیا کہتا ہے، دین پر عمل کرنا۔ اب دو باتیں، اپنی عقل پر عمل کرنا یا دین کے مطابق عمل کرنا۔ اور ہمیں بھی یہ سبق یہی ملتا ہے کہ جب بھی انسان کے سامنے کوئی فیصلہ کرنے کے لیے کوئی بات سامنے آئے، یا کوئی بھی ہم نے کسی کے متعلق رائے دینی ہو، تو ہمارا دین کیا کہتا ہے، دین کو مد نظر رکھا جائے۔ اب مثال کے طور پہ ہمارے پاس 10,000 روپے ہیں، بھائی نے مانگ لیا، اس نے کہا مجھے ضرورت ہے۔ اب دین ہمارا یہ کہتا ہے کہ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کریں۔ جو انسان ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اللہ اپنے غیب سے اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ عقل یہ کہتی ہے کہ آپ نے 10,000 میں سے اگر بھائی نے 8,000 مانگ لیے ہیں تو 8,000 تو بھائی کو دے دیں گے، باقی 2,000 رہ جائیں گے، تو آپ کے پیسے تو کم ہو جائیں گے۔ 2,000 میں کیا کچھ آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں آتا۔ اب عقل یہ کہتی ہے، دین ہمارا کہتا ہے دے دیں، عقل کہتی ہے کہ نہ دیں، تو ہم نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ جو ہمارا دین کہتا ہے۔ اسی طرح کہ انسان اپنی اولاد کے متعلق جب کوئی فیصلہ کرے، ان کی تعلیم کے بارے میں فیصلہ کرے، اپنی اولاد کے رشتوں کے متعلق فیصلہ کرے، تو سب سے پہلے ہم نے دین کو رکھنا ہے کہ دین ہمارا کیا کہتا ہے۔ اسی طرح انسان شہرت کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے، اپنے نفس کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے، اس کا نفس یہ کہتا ہے، خواہش نفس یہ کہتا ہے کہ اسی کے اندر شہرت ہے، اسی کے اندر بلندی ہے، جبکہ دین کہہ رہا ہو کہ اس کے اندر بلندی نہیں ہے۔ تو ہمیں کس کی ماننی چاہیے؟ جو ہمارا دین کہہ رہا ہو۔ کیوں کہ شہرت جو ہے یہ آہستہ 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 انسان کو ملتی ہے، اور جب انسان ذلیل ہوتا ہے تو وہ کئی سالوں کی محنت سیکنڈ بھی نہیں لگتے، وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہمارے سامنے ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اس بنجر زمین میں نہ کوئی پانی ہے، پہاڑ ہیں وہ بھی خشک پہاڑ ہیں، انسان تو دور کی بات کوئی پرندہ بھی نظر نہیں آتا کہ یہاں اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ جائیں۔ اب عقل کہتی ہے کہ نہ چھوڑیں، اسلام کہہ رہا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اپنے بیوی بچے کو یہاں چھوڑ جائیں اور چلے جائیں، اور ان کو بتانا تک نہیں ہے۔ چنانچہ عقل کو چھوڑا، اللہ کے دین پر عمل کیا، اور آج دنیا کے اندر دیکھیں کہ سب سے قیمتی جگہ وہی بیت اللہ ہے۔ اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے پیغمبر، جب ان کا نام آتا ہے تو دل کے اندر ایک سرور سا پیدا ہوتا ہے۔ اب عقل اس وقت کیا کہہ رہی تھی اور دین کیا کہہ رہا تھا؟ تو بات دین کی ماننی چاہیے، اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے، اسی کے اندر انسان کی عزت ہے۔ اب ملت ابراہیم الا من صفیہ نفسا، صفیہ یصفہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ بے وقوف۔ باب علیم یعلم، سمع یسمع، تو صفیہ یصفہ تو کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو جس نے بے وقوف بنایا۔ گویا کہ انسان جب عقل کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور دین کو پس پشت ڈالتا ہے صرف شہرت کے لیے، دولت کے لیے، تو اس وقت انسان ذلیل ہی ہوتا ہے۔ قرآن نے تو اس کو بے وقوف کہا، اس لیے کہ جب انسان یہ فیصلہ کیوں کرتا ہے کہ مجھے شہرت مل جائے، یا فیصلہ کرتا ہے کہ دولت کے لیے۔ اب دولت جب انسان، قرآن کہہ رہا ہے کہ جب انسان دولت کو ٹھکراتا ہے تو دولت اس کے قدموں میں آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، تم دنیا سے اعراض کرو، اللہ محبت کریں گے۔ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس، جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے اعراض کرو، اس سے ترک کرو، لوگ آپ سے محبت کریں گے۔ تو اب انسان دو چیزوں سے وہ یہ فیصلہ کر رہا ہے، شہرت کی وجہ سے، جبکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے حکموں کے مطابق مانو۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال ہمارے سامنے ہے
تو انہوں نے اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلہ کیا تو اللہ نے ان کو دنیا کے اندر بھی اللہ کہہ رہے ہیں وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، دنیا کے اندر بھی عزت دی اور آخرت میں بھی وہ سرخرو ہوں گے۔ اب ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ ہم یہ عزت ہے تو عقل کو چھوڑنا چاہیے اور اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ جب انسان ایسا کرے گا تو دنیا کے اندر بھی اللہ عزت سے نوازیں گے اور آخرت کے اندر بھی اللہ سرخرو فرمائیں گے۔ اسی طرح یہود و نصارہ کی تردید کر دی کہ انہوں نے اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا پابند بنایا، کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی کے پابند ہیں، حالانکہ بالکل ملت ابراہیمی کو اگنور کرتے تھے۔ تو اللہ نے دنیا کے اندر بھی ذلیل کیا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوئے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، بس آج کا ہمیں یہی سبق ملتا ہے اور یہ حاصل کلام اس آیت کا یہی ہے کہ ہمیں ملت ابراہیمی کو اپنانا چاہیے، دین کو سامنے رکھنا چاہیے، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کو سمجھ کر پڑھنے والا بنائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بعض دوست کوشچن کرتے ہیں، اگر کوئی بھی کوشچن کرنا ہو تو کمنٹس میں آ کے آپ لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب مل جائے گا۔ اور یوٹیوب چینل کا نام ہے آن لائن عثمانی قرآن سکول۔ بہت شکریہ۔ Subscribe my channel for further updates and like this video. Please share this video with your friends and hit the like button.